تو بشپ صاحب جو بھی بات پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالی ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام، سلام۔ اور میں پاسٹر ولسن صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں تہ دل سے، جنہوں نے آج ہمیں اپنے گریس فال آل پروگرام میں مدعو کیا کہ ہم خدا کے کلام کو آپ سب کے سامنے شیئر کر سکیں۔ آج ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے، کیونکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ہم کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم خدا سے دوری اختیار کر جاتے ہیں، اور بہت سے ہم ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، جیسا کہ یوحنا رسول کی انجیل جو کہ مرکزی آیت ہے 3 باب کی 16 آیت میں ہم دیکھیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خدا کے بیٹے پر ہمیں ایمان رکھنے سے ملے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تھی جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اور وہ عورت اپنا دن دولت، روپیہ پیسہ، اپنا وقت، اپنی عمر کے 12 سال اس نے ضائع کیے، اس نے گوائے، اور جب اس کے دل میں اس چیز کا خیال آیا کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی، تو ایسا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح، ایک بھیڑ ان کے پیچھے تھی، تو اس عورت نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا۔ اس عورت نے پورے ایمان سے یسوع کی پوشاک کا جو کنارہ ہے اس کو چھوا، تو اسی وقت اس نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ اس عورت نے ذرا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ آج ہم خدا کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم خدا سے، جب ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم کرے۔ رحم جو ہے آسمان کی طرف سے ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں شفا یابی عطا کر سکے۔ جیسا کہ رومیو کے نام خط 10 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جیسے آج ہم یہاں پہ خداوند کا زندگی بخش پاک کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کلام اقدس میں لکھا ہے کہ مقدس محفل فراہم کرو۔ آج جیسا کہ پاسٹر ولسن صاحب نے ہمیں یہاں پہ مدعو کیا، ایک مقدس محفل کے طور پہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک عورت تھی جو 18 برس سے کمزوری کے باعث کبڑی ہو چکی تھی۔ اس نے بھی اپنی زندگی کے 18 سال کا جو ایام ہے، جو عرصہ ہے، اس عورت نے گزارا۔ اس نے بھی اپنا بہت روپیہ پیسہ جو ہے اپنے علاج پر استعمال کیا، مگر اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ عورت جو تھی وہ اس کو کسی ابلیس نے جکڑ رکھا تھا۔ اور آج بھی بہت سے خاندانوں میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی بیٹے کو، کسی نہ کسی بیٹی کو ابلیس جو ہے اس کی زندگی میں داخل ہو کے اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ اس کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے، جب ہم ایمان سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس عورت نے، وہ چرچ تو جاتی ہوگی، مقدس محفلوں میں بھی جاتی ہوگی، عبادت گاہوں میں بھی جاتی ہوگی، مگر اس دن اس نے اپنا ایمان جو ہے وہ یسوع مسیح پر رکھا۔ اس عورت نے جب ہیکل میں داخل ہوئی تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے عورت، تو اپنی بیماری سے رہائی پا گئی، تو اپنی بیماری سے چھوٹ گئی۔ اسی وقت، اسی گھڑی وہ عورت جو 18 سال سے
बदरू के बायस किसी कमज़ोरी से कुबड़ी हो चुकी थी, वो औरत उसी घड़ी सीधी हो गई और खुदावंद की तमजीद करने लगी। क्योंकि खुदा का कलाम हमें इस बात की आगाही करता है कि हमें अपने अंदर ईमान को मजबूत रखना है। हमें जितनी खुदा ने ज़िंदगी दी है, खुदा ने हमें ये ज़िंदगी अपनी हमदो सताइश के लिए दी है, ना कि दुनियावी कामों में हम इस ज़िंदगी को तसरफ़ करें। गो कि हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हमें अर्निंग करनी पड़ती है, हमें अपना कारोबार संभालना पड़ता है, हमें 100 किस्म के मामलात हैं, लेन देन करना पड़ता है, मगर इन सब से हट के हमें खुदा की तमजीद जो है बहुत ज़रूरी है। हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए, हर वक्त खुदा के सामने अपने आप को झुकाना चाहिए, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो और हर वक्त खुश रहो। खुश हम उसी सूरत में रहेंगे जब हम दुआ करेंगे, हमारे अंदर ईमान होगा। हमारे ज़िंदगियों में अगर कोई लम्हा परेशानी का आ जाता है, कोई दुख का, बीमारी का, किसी हम ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं, तो हमें अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा कि मरकस रसूल की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 15वीं आयत में यूँ लिखा है कि तुम सारी दुनिया में जाओ और पूरी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। आज हम अपनी ज़िंदगी को परखें, हम अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करें कि इस तरक्की याफ्ता दौर में कहीं हम गुनाह की ज़िंदगी तो नहीं गुजार रहे। अगर हम गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो खुदारा अपने आप पर रहम करें, अपने अंदर खुदा की बातों को, खुदा के अहकामात को, खुदा के जो कानून हैं जो बाइबल में लिखे हैं उन पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस हमें ये बात की आगाही देता है कि जो ईमान लाए इस बात पर कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। निजात जो है खुदा के बेटे पर ईमान लाने के बगैर हमें नहीं मिल सकती। और आज लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। खुदा हमें ज़िंदगी के जितने साल देता है, हम हर साल अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करते हैं। हम हर साल अपनी ज़िंदगी में जो नया साल में हम दाखिल होते हैं हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कब कहीं हमने ऐसा नहीं सोचा कि हमारी ज़िंदगी जो है इस वक्त 40 साल का अरसा हमारी ज़िंदगी का हो चुका है। हमारी ज़िंदगी खुदा ने 40 साल का अरसा हमें अता किया है, तो हमने पिछले जो 40 साल से पीछे हम चले जाएं तो कहीं हमने उसमें ईमान की मजबूती को भी कायम रखा है या नहीं रखा। हमने वो 39 साल जो हैं खुदा के करीब रह के गुजारे हैं या खुदा से दूर रह के गुजारे हैं। अगर हम खुदा से दूर हो जाएंगे तो खुदा हमारी दुआओं को सुनना बंद कर देता है, क्योंकि कलाम हक हमें ये कहता है कि खुदा गुनाहगारों की दुआ को नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चलता हो तो खुदा उसकी ज़रूर सुनता है। आज के पाकलाम के वसीला से हमें खुदावंद इस बात की तलकीन करने की हदायत दे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कुछ दिनों की है। हमारी ज़िंदगी के बारे में कोई शख्स ये नहीं इस बात की आगाही कर सकता कि हमारी ज़िंदगी जो है, जैसा कि भगत साहब ने बताया कि मुझे 3 अटैक हो चुके हैं, खुदा ने 3 दफ़ा दोबारा इनको ज़िंदगी दी है। और बाज़ दफ़ा ऐसा है कि हम संडे को जब 2 घंटे की इबादत होती है तो हम पर ये लाजम है, हम पर ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को हम खुदा की तरफ लाएं। कलाम हक में लिखा है कि अपने बच्चे की, अपने बेटे की उस राह में तरबियत कर जिस पे उसको चलना है। और अगर हम अपने बच्चों की, अपने औलाद की परवरिश ईमान के साथ करेंगे, उनको ईमानदार बनाएंगे,
تو مرتے دم تک وہ بے ایمانی کی زندگی نہیں گزاریں گے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں نے جو ہے تمہیں اس لیے بنایا کہ تم میری ستائش کرو۔ کلام حق میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے کبھی صادق کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا، کیونکہ صادق جو ہے وہ خدا کے قریب ہے، وہ خدا سے ڈرتا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، خدا کی محبت میں وہ مگن رہتا ہے، خدا کے پاک کلام کو وہ پڑھتا ہے، خدا کے پاک کلام پر عمل کر کے اپنی زندگی کو وہ گزارتا ہے۔ خدا نے آج بہت سے خادمین مہیا کیے ہیں، ان خادمین کے وسیلہ سے خدا بہت زیادہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ ایمان سے خالی ہیں۔ ہمیں آج اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ اگر آج ہی ہمیں موت آ جائے تو ہم بے ایمانوں کی موت تو نہیں مریں گے، کیونکہ جو بے ایمان ہے، جو ایمان سے خالی ہے، جو خدا سے دور ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے اور آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ میں ایماندار بنوں اور ایمانداری کی موت مروں تاکہ میں خدا کو پسند آؤں۔ جو خدا کے لوگ ایمانداری کی موت مرتے ہیں ان کے لیے خدا کا یہ حکم ہے کہ وہ جب یسوع کو اس دنیا میں عدالت کے لیے بھیجے گا، جنہوں نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیا ہے، جنہوں نے ایمان کو تھاما ہے، وہ ہوا میں اڑ کر بادلوں میں اس کا استقبال کر سکیں گے، اور جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ دوزخ کی تیاری میں لگے رہیں گے۔ خداوند اسی پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ آمین آمین، پریز دی لارڈ۔ بہت شکریہ بشپ عمران شہزاد صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے، اور خداوند کے خادم آپ کو انکریج کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، خداوند کے ساتھ وفادار ہوں، اور اگر ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا ہے تاکہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے اور خداوند کا فضل اس کی زندگی کے اوپر ہو، اور جو کثرت کی زندگی وہ لے کر آیا وہ آپ اس کے حصے دار جو ہے وہ بن سکے۔ ہم خداوند کے نام کو سارا عزت، آنر اور جلال جو ہے وہ دیتے ہیں۔ سو ناظرین، اس وقت ہوا چاہتا ہے ہم آپ کی درخواستوں کے لیے دعا کریں گے۔ جو بھی درخواست آپ کے دل کے اندر ہے یا آپ نے میسیجز کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، ابھی وقت ہے کہ ہم اسے خداوند کے مذبح کے اوپر رکھیں۔ ہم سبھی خادم مل کر